اس میں یہ سوال کیا اللہ تعالیٰ نے، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی اس کے بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ خیر اما یشرکون، ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ بہتر ہے، کون بہتر ہے؟ تو لازماً اس کا جواب یہی آتا ہے کہ اللہ ہی بہتر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کائنات میں اس کے مقابلے میں نہ ہو سکتا ہے نہ بہتر ہو سکتا ہے۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے آگے اس طرح چلاتے ہیں، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کس نے کی ہے، پیدا کس نے کی ہے آسمانوں اور زمین کو، وانزل لکم من السماء ماء، اور تمہارے لیے آسمان سے بارش کی صورت میں پانی کس نے اتارا ہے، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، کس نے اگایا ہے لہلہاتے باغات، یہ کس نے اگائے ہیں، مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، فرمایا تمہارے لیے تو لائق نہیں کہ تم ایک درخت بھی اگا سکو، تو یہ باغات کس نے اگائے ہیں، اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے جو یہ کام کر سکے؟ تو جواب یہ آتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو یہ کام کر سکے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بل ہم قوم یعدلون، حقیقت یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں یہ اللہ کے برابر دوسروں کو کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر سوال کیا، فرمایا ان سے پوچھئے امن جعل الارض قرارا، یہ سمندر کے اوپر زمین کو کس نے ٹھہرایا ہے، وجعل خلالها انہارا، اور اس زمین کے اندر نہریں کس نے جاری کی ہیں، وجعل لها رواسي، اس زمین میں پہاڑ کس نے بنائے ہیں، وجعل بین البحرین حاجزا، اور یہ جو کھارے اور نمکین سمندر اور میٹھے سمندر کے درمیان نہ نظر آنے والا پردہ جو قائم کیا ہے کس نے کیا ہے۔ یہ زمین کے اندر زیر زمین دو طرح کا پانی ہے، ایک کھارا اور کڑوا پانی ہے، ایک وہ جو میٹھا پانی ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر یہ بات ہم نے دیکھی ہے اور ایسا حقیقت میں موجود بھی ہے کہ ہمارے یہ پنجاب کے کچھ علاقوں کا پانی بہترین ہے، میٹھا پانی ہے، جس طرح کہ ہمارا یہاں پر وزیر آباد کے اندر گوجرانوالہ کے اندر جو پانی ہے بڑا بہترین ہے، میٹھا پانی ہے، پینے کے لائق ہے۔ لیکن پنجاب کے ہی کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں کا پانی انتہائی کھارا ہے، کڑوا ہے۔ یہ فیصل آباد کی طرف چلے جائیں، وضو کریں تو وہ پانی منہ میں ڈالیں تو ایسے لگتا ہے جیسے نمک گھولا ہوا منہ میں پانی ڈال دیا ہے، اتنا کھارا پانی ہے، اتنا کڑوا پانی ہے۔ فرمایا یہ زمین کے نیچے کھارا اور کڑوا پانی بھی ہے، یہ زمین کے نیچے میٹھا پانی بھی ہے، اور اس میٹھے پانی اور کھارے پانی کو آپس میں کون سی چیز ہے جو مکس نہیں ہونے دیتی، وہ کون سا پردہ ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے، جو کڑوے پانی کو میٹھے میں مکس نہیں ہونے دیتا، میٹھے پانی کو کڑوے میں مکس نہیں ہونے دیتا۔ اگر یہ دونوں پانی مکس ہو جائیں تو یہ ساری زمین کا پانی پینے کے قابل نہ رہے، سارا پانی کسیلا ہو جائے، سارا پانی بد ذائقہ ہو جائے، کیونکہ کھارا کڑوا پانی، میٹھے پانی، یہ آپ تجربہ کر لیں، آپ ایک شربت بناتے ہیں، میٹھا شربت، اس میں آپ ایک گلاس شربت کے اندر ایک چمچ بھر کے نمک کا ڈال دیں، اب وہ حالانکہ شربت میٹھا ہے لیکن جب آپ نے چمچ بھر کے نمک کا ڈال دیا، اب آپ اس کو مکس کر کے پینا چاہیں تو وہ پیا نہیں جائے گا، وہ عجیب قسم کا ہو جائے گا، بد ذائقہ ہو جائے گا، کسیلا ہو جائے گا، کڑوا ہو جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ نکلا کہ کڑواہٹ میٹھے پہ
غالب آ جایا کرتی ہے۔ فرمایا لیکن آج تک یہ کھارا پانی میٹھے پانی میں مکس نہیں ہو سکا۔ جب سے اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے، یہ دونوں طرح کے پانی اللہ نے نیچے زمین میں بنائے ہیں، تو ان کو کون سی طاقت ہے جو آپس میں ملنے نہیں دیتی؟ کون ہے جس نے ان پانیوں کے درمیان نہ نظر آنے والا پردہ قائم کر دیا ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتا؟ تو لازماً جواب کیا آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو ان پانیوں کو ملنے نہ دے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو ان پانیوں کے درمیان پردہ کھڑا کر دے؟ لازماً جواب یہ آئے گا کہ وہ اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بل اکثرهم لا يعلمون، پھر ان میں اکثر لوگ جو ہے نا وہ ایمان کیوں نہیں لاتے، جانتے کیوں نہیں، علم کیوں نہیں حاصل کرتے، ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی ان میں سے اکثر لوگوں کو، کیوں یہ شرک کرتے ہیں؟ پھر اللہ نے سوال کیا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کون ہے جس نے لاچار اور بے بس اور مجبور لوگ جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ان کی دعاؤں کو قبول کون کرتا ہے؟ کون ہے جو لاچاروں بے بسوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور ان کی تکلیفیں دور کرتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو یہ کام کر سکتا ہو؟ تو جواب کیا آتا ہے نہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی لاچاروں بے بسوں اور مجبوروں کی دعائیں نہ سن سکتا ہے، نہ قبول کر سکتا ہے، نہ ان کی تکلیفیں دور کر سکتا ہے۔ تکلیفوں کو دور کرنا، دعاؤں کو سننا، دعاؤں کو قبول کرنا، یہ صرف اور صرف کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ اللہ ہی کی جو ہے نا وہ قدرت ہے کہ وہ دعائیں سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے، وہ لوگوں کی تکلیفیں دور بھی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر کے پھر فرماتے ہیں قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ پھر سوال کیا فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، اور بتلاؤ جب تم خشکیوں میں، جنگلات میں، صحراؤں میں اور سمندروں میں تم سفر کرتے ہو، کئی ہفتوں کا تمہارا سفر ہوتا ہے، تو ان سمندروں اور صحراؤں خشکیوں کے اندر اندھیروں میں تمہاری رہنمائی کون کرتا ہے؟ تمہیں راہ کون دکھاتا ہے؟ اور آگے فرمایا اللہ نے وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، یہ جو جب بارش آتی ہے تو بارش کے آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، جن ہواؤں سے معلوم ہوتا ہے کہ بارش آنے والی ہے، وہ خوشخبری لے کے آتی ہیں بارش کی۔ فرمایا بتاؤ تو صحیح الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو یہ ہوائیں چلا سکے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو یہ بارشیں ڈال سکے؟ تو جواب کیا آئے گا؟ کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو بارشیں ڈال سکے، کوئی نہیں جو ہوائیں چلا سکے۔ فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اللہ فرماتے ہیں ان کافروں سے کہو، ان مشرکوں سے کہو اگر تم اپنے دعوی شرک میں سچے ہو تو کوئی دلیل لے کے آؤ، کوئی برہان لے کے آؤ۔ تو اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی کچھ کر سکتا ہے تو اس کی کوئی دلیل لاؤ، اور دلیل نہ دارت، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ کچھ کر سکے جو اللہ رب العالمین کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ نے اپنی توحید کا سوالیہ انداز میں بڑا کمال کا بیان جو ہے نا وہ اللہ نے کیا ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ اس میں اللہ نے بڑی ہدایت رکھی ہے، نہ سمجھنے والوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے والوں میں شامل فرمائے اور ہمیں قرآن سمجھ کر اپنا عقیدہ توحید اللہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سے ہمیں کیا بات معلوم ہوئی؟ لاچاروں اور بے بسوں کی دعائیں اللہ کے سوا کوئی نہیں سنتا، اور تکلیفوں کو دور رب کے سوا کوئی نہیں کرتا، نہ کوئی امام، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی مولوی، نہ کوئی علامہ، نہ کوئی مفتی، نہ کوئی سید، نہ سید زادہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ کے علاوہ تکلیفیں کسی کی دور کر سکے۔ اللہ ہی تکلیفیں دور کرتا ہے۔ مشکل کشا صرف اور صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس کے مطابق ہر مسلمان کو اپنا عقیدہ بنانا چاہیے، اور دعائیں ہمیشہ صرف اور صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے
اپنی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ اور جھولیاں نہیں پھیلانے چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح اس میں سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ بارشیں اتارنا یہ بھی اللہ کا کام ہے، اور زمین سے پیداوار اگانا یہ بھی اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اللہ ہی کا کام ہے، اور رزق کی ذمہ داری یہ بھی اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ زمین سے فصلیں اللہ ہی اگاتا ہے، نہریں رب ہی چلاتا ہے، پہاڑ اللہ نے بنائے ہیں، یہ سمندروں کے درمیان جو کھارے اور میٹھے پانی میں پردے قائم کیے اللہ نے کیے ہیں۔ تو یہ ساری عقیدے کی باتیں ہیں، ان پر ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر اس کے مطابق ایمان نہیں ہوگا تو پھر ایمان مشکوک ہو جائے گا اور اسلام مشکوک ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کے اندر فرمایا اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں پر بھی ایک عقیدے کی بات بیان فرمائی، فرمایا انک لا تسمیع الموتى ولا تسمیع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم ان تسمیع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون۔ اللہ نے عقیدے کی بات بیان کی، فرمایا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تسمیع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے۔ آپ اگر یہ کہیں کہ قبر میں پڑے مردے آپ کی بات سن لیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اور فرمایا ولا تسمیع الصم الدعاء، نہ ہی آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں، نہ آپ مردوں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں، نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں۔ یہ سارا کچھ اگر کر سکتا ہے تو کون؟ صرف اللہ کر سکتا ہے، آپ نہیں یہ کام کر سکتے۔ یہاں پر عقیدے کی ایک بہت بڑی بات سمجھ میں آ رہی، وہ کیا کہ جو قبروں میں دفن ہو جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، جن کو قبروں میں دفن کر دیا جاتا ہے، یہ سنتے نہیں ہیں، یہ باہر والوں کی بات نہیں سنتے، ان کی آواز نہیں سنتے۔ تو یہ جو لوگ قبروں کے اوپر جا کر قبروں والوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، یا بڑی بڑی دور کھڑے ہو کر اللہ کے علاوہ اوروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، قبروں والوں کو آوازیں مارتے ہیں کہ ہماری مدد کو پہنچو، ہماری مشکل کشائی کرو، ہماری حاجت روائی کرو، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ عقیدہ واضح کر دیا ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ہاں اللہ سنانا چاہے تو وہ سنا سکتا ہے، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت مردے کو دفنا کر قبر میں تو لوگ دعا شعا مانگ کے واپس پلٹتے ہیں نا، تو اللہ رب العالمین اس وقت اس کے پردے کو، جو اللہ نے پردہ قائم کیا ہے، اس پردے کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیتے ہیں، اور اس کو لوگوں کے واپس جاتے ہوئے قدموں کی آہٹ اور آواز سنائی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سناتے ہیں، لے جن کے اوپر تمہیں بڑا مان تھا، جن کے اوپر تمہیں بڑا بھروسہ تھا، آج وہ تمہیں اکیلے کو اس تنہا کوٹھری میں ڈال کے وہ خود جا رہے ہیں واپس۔ آج کوئی بھی تیرے پاس بیٹھنے کے لیے، رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی تیرے ساتھ قبر میں دفن ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، جا رہے ہیں واپس۔ اللہ اس وقت سناتا ہے، ہر ایک کو سناتا ہے، لیکن اگر اس سے یہ کہا جائے کہ مردے سنتے ہیں، لہذا ہم جب ولیوں کو اور نبیوں کو اور اماموں کو جب ہم پکارتے ہیں، آواز مارتے ہیں، تو وہ ہماری سنتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ ایک غلط عقیدہ ہے اور شرکی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے بد عقیدے سے محفوظ فرمائے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اللہ، ایسے ایک اور مقام پر اللہ نے اسی عقیدے کو بیان کیا اور کہا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو قبروں میں چلے جاتے ہیں ان کو آپ اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ حتیٰ کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جب ہم جا کر آپ علیہ السلام کو سلام کہتے ہیں اور آپ علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، تو
وہاں پر بھی ہمارا عقیدہ صحیح حدیث کے مطابق یہ ہے کہ آپ نہیں سنتے، اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے ہمارا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، آپ نہیں سنتے۔ یہ جو لوگوں نے عقیدہ بنا رکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جب جائیں تو وہاں پر سلام پیش کریں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے میرا کون سا امتی آیا ہے، میرا کون سا عاشق آیا ہے، کون مجھے سلام پیش کر رہا ہے، کون میرے اوپر درود بھیج رہا ہے، اللہ کے نبی کو پتہ چل جاتا ہے اور اللہ کے نبی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے، یہ کتاب و سنت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود و سلام بھیجا جاتا ہے تو آپ سنتے ہیں، نہیں سنتے آپ۔ کوئی صحیح حدیث ایسی موجود نہیں ہے۔ صحیح حدیث کے مطابق عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے آپ تک اس درود و سلام کو پہنچاتے ہیں۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے امتی نے آپ پر درود بھیجا ہے، اللہ کے فرشتے پہنچاتے ہیں۔ جو روایت آتی ہے ابو داؤد کے اندر جس میں یہ ذکر ہے کہ آپ سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، وہ روایت ثابت نہیں ہے، وہ روایت ضعیف ہے۔ بہرحال یہ عقیدہ صحیح حدیث کے مطابق یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے، قبروں والے نہیں سنتے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور کہہ بھی کس کو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے میرے محبوب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ جب آپ نہیں سنا سکتے تو میں اور آپ کیسے سنا سکتے ہیں؟ بھائی ہم میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے افضل تو کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ جب آپ کو اللہ فرما رہے ہیں ما انت بمسمع من فی القبور، آپ قبروں والوں کو نہیں سنا سکتے، جب آپ کو اللہ فرما رہے ہیں انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو پھر میں اور آپ کیسے مردوں کو سنا سکتے ہیں جب اللہ کے نبی نہیں سنا سکتے؟ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب یہ کہنا او نہیں یہ تو وہابیاں دا عقیدہ ہے، یہ وہابیاں جنیاں گلاں کر دیں، یہ وہابی سنی کی کیا بات ہے؟ چھوڑو وہابی سنی کو، قرآن کی بات کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ قبروں والے نہیں سنتے، کیا وہابی کیا سنی، سب کو چھوڑو، جو قرآن کہتا ہے وہ ماننا چاہیے۔ صحیح عقیدہ تو قرآن والا ہے، صحیح عقیدہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث والا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ قبروں والے نہیں سنتے، لہذا جب سنتے نہیں تو پھر ان کو پکارنا بھی نہیں چاہیے، ان کو آوازیں بھی نہیں دینی چاہیے، وہ سن ہی نہیں سکتے، ان تک آپ کی آواز پہنچ ہی نہیں سکتی۔ تو یہ عقیدہ اللہ نے اس سورہ نمل کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور پھر ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں روز قیامت کا ایک تھوڑا سا منظر بیان کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ سور وہ سینگ ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں دے کے اللہ رب العالمین کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی پوری توجہ اور نظر اللہ رب العالمین کی طرف ہے کہ کب اللہ کا حکم ہو تو میں اس میں پھونک مار دوں۔ جب وہ اس میں پھونک مار دیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، اللہ کے نبی آپ ہنستے نہیں ہیں، مسکراتے نہیں ہیں، بہت کم آپ ہنستے مسکراتے ہیں، زیادہ سنجیدہ رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسرافیل اپنے منہ میں سور دے کے تو ایک گھٹنا زمین پہ ٹیک کے اور ایک گھٹنا کھڑا کر کے تو اپنا بازو اس کے اوپر رکھ کے اور سور وہ سینگ جو ہے وہ منہ میں ڈال کے اور اپنی نگاہیں آسمان اللہ رب العالمین کی طرف گاڑ کے وہ بیٹھا ہوا ہے کہ جیسے ہی اللہ کی طرف سے حکم ہو وہ فوراً اس میں پھونک مار دے گا۔ اور جب وہ پھونک مارے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر چیز گھبرا کر بے ہوش ہو جائے گی، ہر چیز گھبرا جائے گی، بے ہوش ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ فرماتے ہیں میں بھلا کیسے مسکراؤں، مجھے وہ منظر ہی نہیں بھولتا، مجھے اسرافیل علیہ السلام کا اس طرح سینگ منہ میں لے کے رب کے سامنے تیار بیٹھنا مجھے بھولتا ہی نہیں، میں کیسے ہنسوں، میں کیسے مسکراؤں؟
یہ چیزیں مجھے مسکرانے نہیں دیتی، ہنسنے نہیں دیتی۔ تو آج ہم تو جناب اونچی اونچی کہکے لگا کے ہنستے ہیں، کیا مسجد، کیا بازار، کیا گھر، کیا قبرستان، جہاں بھی ہوں ہماری ہنسیاں ہی ختم نہیں ہوتی، اور ہم جو ہے نا وہ عیاشیوں میں ہی اور انجوائے کے اندر ہی رہتے ہیں۔ ہمیں آخرت بھول چکی ہوئی ہے، ہمیں قیامت بھول چکی ہوئی ہے، ہمیں یہ یاد نہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے ہم جو ہے نا وہ ہر وقت، قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں بھی آتا ہے، آپ نے فرمایا اگر تم وہ چیزیں جان لو جو میں جانتا ہوں، لو تعلمون ما اعلم، اگر تم وہ باتیں جان لو جن کا علم اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم ہنسو تھوڑا اور تم روو زیادہ۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کیا بننے والا ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ اگر تمہیں اندازہ ہو جائے تمہاری ہنسیاں بند ہو جائیں اور تم روتے رہو ہر وقت۔ اور اللہ نے قرآن میں بھی یہ کہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ان لوگوں کو تھوڑا ہنسنا چاہیے، زیادہ رونا چاہیے۔ کیوں؟ یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے، ان کے اعمال اس طرح کے ہیں کہ ان کو رونا زیادہ چاہیے، ہنسنا تھوڑا چاہیے۔ حضرات، یہ قیامت کا ایک منظر اللہ نے بیان کیا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سورج جس وقت پھونک دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ ہر چیز آسمان اور زمین کی گھبرا جائے گی، بے ہوش ہو جائے گی۔ اور فرمایا وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، سب کے سب اس کی آواز سن کر اللہ کے سامنے ذلیل ہو کر آ جائیں گے۔ ذلیل کا معنی یعنی جھکے ہوئے، عاجزی سے، انکساری سے، آکڑ شاکڑ رہنی کو نہیں ہوتا۔ اور جڑے تھے آکڑ کے ٹوڑتے نا سینے کٹ کے تے باواں مار مار کے، وہ دن ہوشی کو نہیں ہونی، کوئی آکڑ نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں، نیویاں پائیاں ہون گیاں، عاجزی، انکساری اور ندامت اور پشیمانی سے ذلیل ہوتے ہوئے اللہ کے سامنے سب جو ہے نا وہ آئیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس دن کیا ہوگا؟ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، فرمایا یہ پہاڑ تم دیکھتے ہو بڑے جمے ہوئے ہیں، بڑے مضبوط ہیں، فرمایا لیکن قیامت کا دن ہوگا یہ ایسے اڑیں گے جس طرح فضا میں بادل اڑتے ہیں، جس طرح فضا میں بادل اڑ رہے ہوتے ہیں نا، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، فرمایا اس طرح یہ پہاڑ فضا میں اڑیں گے روز قیامت، جن کو تم آج بڑا بھاری سمجھتے ہو، جن کو کوئی ہلا نہیں سکتا، یہ اڑ رہے ہوں گے پہاڑوں، پہاڑ جو ہے نا وہ فضا کے اندر۔ فرمایا سن اللہ الذی اتقن کل شیء انہ خبیر بما تفعلون، یہ اللہ نے قیامت کا منظر بیان کیا ہے، تو اس کو سمجھ کے ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس گھبراہٹ سے اور اس خوف سے جو قیامت کے دن ہوگا اس سے نجات پانے کا ذریعہ بھی بیان کر دیا۔ کیا؟ فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا، جو قیامت والے دن نیکیاں لے کے آئے گا وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، یہ نیکیاں لانے والے قیامت والے دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت جب لوگ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، پسینوں پسینی ہو رہے ہوں گے، اس وقت اللہ اپنے ان بندوں کو جن کے اعمال نامے نیکیوں سے بھرے ہوں گے، اللہ ان کو امن دے گا، سکون دے گا، یہ اس وقت امن میں ہوں گے، سکون میں ہوں گے۔ اور اس کے مخالف ومن جاء بالسیئہ، جو برائی لے کے آئے گا، گناہ لے کے آئے گا، فرمایا فکبت وجوہہم فی النار، ان کے چہرے الٹے کر کے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عذاب سے محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں بغیر حساب کے اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ اس کے بعد سورہ القصص شروع ہوتی ہے۔ سورہ القصص میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، بچپن کا واقعہ۔ بچپن کا واقعہ کچھ اس طرح ہے، فرعون کو اس کے کاہنوں اور نجومیوں نے خبر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کرنے کا سبب بنے گا، وہ تیرا تختہ الٹ دے گا اور تجھے تیرے مرنے کا سبب بنے گا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں اس بچے کو پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ اب اس نے بنی اسرائیل کے اوپر جلاد مقرر کر دیے، جہاں بھی کوئی بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوتا لڑکا، وہ اس کو
قتل کر دیتے، پیدا ہوتے ہی بچے کو قتل کر دیتے، لڑکی ہوتی تو اس کو قتل نہ کرتے، لڑکا ہوتا تو اس کو قتل کر دیتے۔ فرعون نے اپنا تخت بچانے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو قتل کروایا، لیکن اللہ کی قدرت پہ قربان جائے، اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی دور میں، جس دور میں وہ بچوں کو قتل کروا رہا تھا، اللہ نے ان کو پیدا بھی کیا اور پھر پرورش کے لیے رب نے ان کو فرعون کے ہی گھر میں بھجوا دیا۔ فرمایا تو اپنا تخت بچانے کے لیے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا رہا ہے، جس نے تیرا تختہ الٹنا ہے میں اس کو تیرے ہی گھر میں پرورش کرواؤں گا، تیرے ہی گھر میں اس کو جوان کروں گا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ نے ان کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس سے پہلے کہ جلاد آ جائیں اور اس کو قتل کر دیں، تو ایک صندوق لے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کو لٹا، اور یہ جو تیرے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہے نا، اس نہر میں اس صندوق کو بہا دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایسے کیا، صندوق لیا، اس میں جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کو رکھا اور اس ندی میں، اس نہر میں ان کو بہا دیا جو اس کے گھر کے سامنے سے گزرتی تھی۔ اب وہ ساتھ ساتھ نا اپنی بیٹی کو بھی کہا کہ تم بھی ذرا ساتھ ساتھ چلتی رہو، کنارے کنارے ذرا دیکھو یہ صندوق جاتا کہاں ہے، ذرا دیکھنا تمہارا بھائی کہاں جاتا ہے۔ بہرحال اللہ نے یہ تسلی دی کہ اے موسیٰ کی ماں پریشان نہ ہونا، ایک وقت آئے گا میں موسیٰ کو واپس تیرے پاس لے کے آؤں گا، لاؤں گا میں تیرے پاس، ابھی تو اس کو صندوق میں ڈال کے نا دریا میں بہا دے۔ حضرت موسیٰ کی ماں نے ایسے کیا۔ اب وہ جب ندی میں اس کو ڈالا نہر میں، تو وہ نہر فرعون کے محلات میں سے گزر کے آگے جاتی تھی۔ اب وہ صندوق تیرتا ہوا فرعون کے محلات کی طرف جا رہا ہے، اور فرعون کے محلات کی جو اس کی کنیزیں ہیں، لونڈیاں ہیں اور عورتیں ہیں، وہ وہاں پر تالاب میں جو نہر کے ساتھ بنا ہوا ہے وہاں پر نہا رہی ہیں، انجوائے کر رہی ہیں۔ تو جب وہ صندوق اس نہر میں سے گزرتا ہوا فرعون کے محل میں سے گزرا، تو اس نے جب ان عورتوں نے دیکھا تو انہوں نے صندوق کو پکڑ لیا، اور پکڑ کے تو کھولا، تو اس میں سے بڑا ہی خوبصورت شکل والا، خوبصورت چہرے والا ایک بچہ نکل آیا۔ اب وہ جو فرعون کی بیوی تھی جس کو آسیہ کہا گیا ہے، جس کا نام آسیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جو مسلمان ہو گئی تھی، اس کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو اس نے اس بچے کو پکڑا، اس کے دل کو لگا، بچے کو سینے سے لگایا، محبت کی، پیار کیا، اور لے کر اس کو محل میں چلی گئی۔ جا کر فرعون کو کہنے لگی، اے فرعون مصر، یہ بچہ ہمیں نہر میں سے ملا ہے، تو اب میں تیرے سامنے اس کو لے کے آئی ہوں، اور میں تجھے کہتی ہوں قرۃ عین لی ولک، اس کو قتل نہیں کرنا، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ دیکھو کتنا خوبصورت ہے، دیکھو کتنا حسین و جمیل ہے، ہم اس کو قتل نہیں کریں گے، کیونکہ وہ قتل جو کر دیتا تھا بچوں کو، کہا ہم اس کو قتل نہیں کریں گے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یا ہمیں اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں یا پھر ہمیں فائدہ دے جائے گا، جوان ہوا تو اس کو فروخت کر دیں گے غلام کے طور پہ، مال مل جائے گا۔ تو فرعون اگرچہ خدائی کا دعویٰ رکھتا تھا، لیکن اپنی گورنمنٹ کے سامنے وہ بڑا تابع فرمان تھا، اپنی بیوی کے سامنے اس نے کہا جناب ٹھیک ہے، جس طرح آپ کا حکم ہے ہم اس کو قتل نہیں کریں گے۔ اب وہ بچہ انہوں نے رکھ لیا، اب مسئلہ یہ تھا کہ بچے کی خوراک کا انتظام کر، اب دیکھیے اللہ اپنا وعدہ پورا کرنے لگے ہیں، بچے کی خوراک کا انتظام کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں، ظاہر بات ہے دودھ کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے، موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں۔ اب محل میں دوڑیں لگی ہوئی ہیں، دائیاں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، سارے شہر کی دائیاں اکٹھی ہو گئی ہیں، اعلان ہو گئے کہ فرعون کا بچہ ہے۔ ہاں جی، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ بنی اسرائیلی بچہ تھا، اب جب فرعون کی بیوی نے اس کو گود لے لیا، اب فرعون کا بچہ، آسیہ کا بیٹا، دوڑیں لگی ہوئی ہیں شہر میں، اور دائیاں آ جا رہی ہیں کہ کسی کا یہ دودھ پی لے، جس کا دودھ اس نے پی لیا اس کے والے نیارے ہو جائیں گے،
شاہی محل میں اس کی ڈیوٹی لگ جائے گی، اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے گا۔ اب دائیاں بڑی بڑی سیانیاں بڑی بڑی ماہر آتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اٹھاتی ہیں اور دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ دودھ نہیں پیتا۔ اللہ کیوں نہیں پیتا؟ رو بھی رہے ہیں، بھوک بھی لگی ہے، دودھ نہیں پیتا۔ فرمایا وحرمنا علیہ المراضیہ، ہم نے اس کے اوپر ان کی ماں کے علاوہ باقی سارے دودھ حرام کر دیے تھے، موسیٰ کیسے پی سکتا تھا؟ ہم نے ان کی ماں کے ساتھ وعدہ کیا تھا بچے کو واپس لوٹائیں گے، تم صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دو، واپس لے کے آئیں گے۔ کر رہے دھائیاں آ رہی ہیں، جتن کر رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں کسی طریقے سے موسیٰ دودھ پی لے، نہیں پیتے۔ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن صندوق کا پیچھا کرتے ہوئے اجنبیوں کی طرح جا رہی تھی نا، وہ یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ کسی دائی کا یہ دودھ کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں، کہ مجھے امید ہے کہ وہ اس کے لیے بڑی خیر خواہ ہوگی اور یہ اس کا دودھ بھی پی لے گا، وہ اس کی کفالت بھی اچھی کرے گی، بڑی اچھی دائی ہے، بڑی سیانی ہے، مجھے امید ہے کہ یہ موسیٰ اس کا دودھ پی لے گا، تو کیا اس کا جو ہے نا وہ پتہ نہ میں دوں تمہیں؟ انہوں نے کہا جلدی بلاؤ اسے، دیکھ بچہ رو رہا ہے، شاہی محل کا فرعون کا یہ جناب گود میں لیا ہوا بچہ ہے، رو رہا ہے، جلدی بلاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلایا گیا، آؤ، وہ گئی، بچے کو پکڑا، سینے سے لگایا، تو اللہ کا تو حکم ہی یہ تھا، موسیٰ پی رہے ہیں، اور ان کی ماں کو شاہی محل میں سے وظیفہ بھی جاری کروا دیا۔ یہ قدرتیں ہیں کس کی؟ اللہ رب العالمین کی۔ وہ کہتا تھا میں نے بچہ وہ بنی اسرائیل کا پیدا نہیں ہونے دینا تھے، اور موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کی توحید والے تھے، رب کو ایک ماننے والے تھے۔ تو پھر اللہ نے ایک اور واقعہ بیان کیا موسیٰ علیہ السلام کا، جو ان کو مصر سے دور کرنے کا سبب بنا۔ سبب یہ بنا، ایک دن وہ بازار میں نکلے، صبح یا شاید دوپہر کا ٹائم تھا، تو بازار میں نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دو بندے لڑ رہے ہیں۔ ایک بندہ وہ ان کی قوم کا تھا، بنی اسرائیلی قوم کا، اور ایک بندہ وہ فرعونی قوم کا تھا، دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو وہ جو بنی اسرائیلی قوم کا تھا نا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، موسیٰ میری مدد کو آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور اس کو چھڑاتے نا ایک مکہ مارا اس کو، فرعونی کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس مکے میں اتنی طاقت پیدا کر دی کہ وہ مکہ مارا تو وہ فرعونی مر گیا، مکے سے ہی مر گیا۔ اب بڑے پریشان ہوئے کہ یا اللہ میں نے تو اس کو قتل کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا، نہ ہی میں نے اس کو قتل کرنا چاہا، میں نے تو اس کو ایک مکہ مارا ہے اس کو چھڑانے کے لیے، دور کرنے کے لیے، تو یہ تو بندہ مر گیا ہے۔ اب اس کو کہا دوسرے کو، بنی اسرائیلی کو، تم چپ رہنا، اب بات کہیں نکل نہ جائے۔ بہرحال اگلا دن ہوا، موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ڈرتے نکلے کہ میں ذرا شہر کی خبر لوں، کہیں کوئی کسی کو پتہ تو نہیں چل گیا کہ جو بندہ کل مرا تھا۔ ظاہر بات ہے حکومتی پارٹی کا بندہ مرا تھا، شہر میں تھرتھلی تو مچی ہوئی تھی نا، حکومتی پارٹی کا بندہ مر جائے تو روڑے پہ جاندے نے۔ حکومتی پارٹی فرعونی پارٹی کا بندہ مرا تھا، شہر میں تھرتھلی مچی ہوئی، قاتل کون ہے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے ڈرتے ڈرتے، میں ذرا خبر کروں کیا معاملات چل رہے ہیں۔ تو جب باہر نکلے نا تو وہی بندہ بنی اسرائیلی جو پچھلے دن لڑ رہا تھا نا، وہ کسی اور کے ساتھ بھی لڑ رہا ہے۔ پھر اس نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نا، اس نے پھر آواز دی، موسیٰ میری مدد کو آنا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ارادہ یہی تھا کہ میں اس کی مدد کروں، لیکن ساتھ غصہ بھی آیا کہ تو کل بھی لڑ رہا تھا اور آج پھر تو لڑ رہا ہے، تیرا کام ہی یہ ہے۔ تو اس کو ڈانٹتے ہوئے جب آگے بڑھے نا، تو اس نے سمجھا کہ اب کی بار میری باری ہے۔ تو موسیٰ نے کل مکہ ماریا سی، بندہ مر گیا سی، تے آج مینوں مارا تو میں بھی مر جانا۔ جب موسیٰ علیہ السلام غصے کے ساتھ اس کی طرف بڑھے تو اس نے شور مچا دیا، کہنے لگا موسیٰ کل ایک بندہ تم نے مارا تھا، آج مجھے بھی مارنا چاہتے ہو؟ رولا پہ گیا، پتہ چل گیا کہ کل جو بندہ مرا تھا اس کو موسیٰ نے قتل کیا تھا علیہ السلام۔ اب بات شاہی محل تک پہنچی، وہاں پر ایک میٹنگ ہوئی، بڑے بڑے وزیر مشیر فرعون سمیت وہاں پر بیٹھے۔ جناب انصاف ہونا چاہیے، اگرچہ موسیٰ آپ کا لے پالک ہے، آپ نے اس کو پالا ہے، آپ نے اس کی نشو و نما کی ہے، آپ کے محل میں پلا ہے،
پر انصاف ہونا چاہیے، اس نے ہمارا بندہ مارا ہے، اس کا بدلہ ہونا چاہیے، قصاص ہونا چاہیے۔ اب وہاں پر پروگرام بن رہا ہے کہ موسیٰ کو پکڑو، گرفتار کرو تاکہ اس سے قصاص لیا جائے۔ ان میں ایک بندہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا حامی تھا، موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ تو سارے اس بات پر متفق ہو گئے کہ موسیٰ کو گرفتار کیا جائے اور اس کو سزا دی جائے، وہ بھاگا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا موسیٰ تیرے قتل کے منصوبے بن گئے ہیں، میں تیرا بڑا خیر خواہ ہوں، یہاں سے نکل جا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہیں سے پروگرام اپنا ترتیب دیا، وہاں سے نکلے، سفر کرتے 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 کئی دن کئی راتیں سفر کرتے ہوئے آخرکار مدین میں پہنچ گئے۔ مدین کے اندر جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو وہاں پر کیا دیکھتے ہیں، جب شہر میں داخل ہوئے تو ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اوپر لوگ پانی پی رہے ہیں اور اپنے جانوروں کو بھی پلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پر جا کر بیٹھ گئے کہ چلو میری بھی باری آتی ہے، پیاس لگی ہوئی تھی، تھکے ہوئے تھے، کئی دن کئی راتیں مسلسل سفر کیا تھا، نہ کچھ کھانے کو نہ پینے کو، صحرائی سفر تھا، تو بڑی حالت غیر ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی۔ سوچا کہ چلو ابھی یہ فارغ ہوتے ہیں تو میں بھی جا کر کو منہ دھوتا ہوں، پانی پیتا ہوں، فریش ہوتا ہوں۔ اب اتنے میں کیا دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں، وہ اپنی بکریوں کو پیچھے پیچھے کر رہی ہیں اور پانی نہیں پینے دینے آگے جانے دیتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے منظر، بہرحال سوچا کہ ان کو پوچھنا چاہیے آخر یہ ایسا کیوں کر رہی ہیں، اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پانی پلاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ان سے کہا کیوں بھائی کیا بات ہے، تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ وہ کہنے لگے جناب بات یہ ہے، ہم اشراف گھرانے شریف گھرانے سے ہیں، ہمارا باپ بڑا شریف ہے، ہم پردہ جو ہے نا وہ نشین خواتین ہیں، لیکن ہماری مجبوری ہے بکریاں چرانا، کیونکہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، کمزور ہے، وہ بکریاں چرانے نہیں آ سکتا اور ہمارا بھائی ہے ہی کوئی نہیں، اس لیے ہمیں بکریاں چرانے کے لیے آنا پڑتا ہے۔ لیکن ہماری تربیت ہمارے باپ نے ایسی کی ہے کہ ہم غیر مردوں کے ساتھ اختلاط نہیں کرتی، ہم ان کے ساتھ مل جل کے پانی نہیں پلاتی، ہم انتظار کریں گی جب یہ لوگ پانی پلا کے چلے جائیں گے، پھر ہم جو بچا کھچا پانی ہوگا وہ بکریوں کو پلا کے ہم بھی واپس چلی جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا خواتین کسی اچھے گھرانے کی ہیں اور شرم و حیا والی ہیں، باپرد خواتین ہیں، تو یہ جو ہے نا لوگ چونکہ مرد ہیں تو اس لیے یہ پانی پلانے کے لیے ان کو آگے نہیں لے کے جا رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، وہ بوکا جس کو روایات میں آتا ہے کئی لوگ کو تقریباً 40 بندے مل کر اس کو اٹھاتے تھے اور پانی کھینچ کر باہر نکالتے تھے، بڑا بھاری تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قوت دی ہوئی تھی، طاقت دی ہوئی تھی، وہ خود ہی اکیلے اس کو نکالا اور پانی ان عورتوں کی بکریوں کو پلایا، ان بچیوں کو بھی پانی پلایا، خود بھی پانی پیا اور اپنا چہرہ منہ بھی دھویا، ہاتھ بھی دھوئے اور فریش ہوئے اور پانی پلا کر ان کو روانہ کر دیا۔ اور تو آ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور درخت کے نیچے بیٹھ کے اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ بڑی کمال دعا ہے اس دعا کے اثرات ہم نے بڑے دیکھے ہیں اللہ کی قسم۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے خیر کا محتاج بن کے یہاں پر بیٹھا ہوں، اللہ میرے اوپر خیر نازل فرما، اور مانگا کیا، اللہ میں یہاں پر پردیسی ہوں، یہاں پر اجنبی ہوں، غریب ہوں، تو یا اللہ مجھے کھانا بھی چاہیے، مجھے ٹھکانا بھی چاہیے، میں رہوں گا کہاں، کھاؤں گا کہاں سے، تو میری مدد فرما۔ بیٹھے ہیں دعا کر رہے ہیں، اب وہ بچیاں بکریاں لے کے گھر چلی گئی۔ ان کا جو باپ تھا لوگ کہتے ہیں وہ نبی تھا، نبی نہیں تھا، حقیقت بات یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھا، وہ اس کا نام شعیب تھا، لیکن وہ شعیب نبی جو تھے مدین کی طرف جو آئے تھے وہ نہیں تھے، کیونکہ نبی شعیب کا اور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک نہیں ہے، زمانے مختلف ہیں، اس لیے وہ شعیب نامی کوئی نیک آدمی تھا، اپنے وقت کے نبیوں کا پیروکار تھا، لیکن وہ نبی نہیں تھا، صالح آدمی تھا۔ تو اس نے جب بیٹیوں کو دیکھا آج یہ جلدی آ گئی ہیں، پہلے تو یہ لیٹ آتی ہیں، اور بکریوں کو بھی دیکھا کہ بکریاں بھی آج رجی ہوئی ہیں، پہلے جب آتی ہیں تو وہ بھوکی بھوکی محسوس ہوتی ہیں۔ بہرحال اس نے کہا کیا بات ہے، آج تم جلدی آ گئی ہو اور بکریاں بھی بڑی سیر ہوئی ہیں، آج کیا معاملہ ہوا؟
تو اس نے جواب دیا بیٹیوں نے ابا جی ایک بندہ وہاں پر آیا کنویں کے اوپر تو اس نے ہمیں جو ہے نا وہ پیچھے کیا بکریوں ماریوں کو پانی پلایا اس نے اکیلے نے ہی وہ بوکا نکالا اور پانی ہمیں بھی پلایا بکریوں کو بھی پلایا بکریوں نے بھی سیر ہو کر پانی پیا پہلے ہم جو زمین پر گرا ہوا پانی ہوتا ہے بچا کچا وہ پلاتی ہیں آج تو بھر بھر کے ڈول اس نے پانی پلائے اس لیے بکریاں سیر ہو گئی ہیں رج گئی ہیں اور بڑا ہی وہ نیک آدمی تھا اس نے ہم سے کوئی فضول بات نہیں کی بس اس نے کام کی بات کی ہے اور ہم پانی پلا کر ہمیں روانہ کر دیا ہے تو ساتھ ہی وہ بچیاں بھی سمجھدار تھیں اپنے باپ کو کہنے لگیں اے ابا جی اس بندے کو جو ہے نا وہ اس نے جو ہمارے ساتھ نیکی کی ہے اس کی مزدوری ملنی چاہیے فقالت ان ابی یدعوک اس کی مزدوری ملنی چاہیے اس بندے کو تاکہ جو اس نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے اس نے باپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ ایک جائے اور اس کو بلا کے لے کے آئے تاکہ ہم اس کی محنت کی اس کو مزدوری دیں اب اللہ انتظام کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کھانے کا بھی اور رہائش کا بھی ٹھکانے کا بھی جائے ایک اور بلا کے لے کے آئے وہ آئی ایک اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کیسے آئی اللہ نے اس کا کمال انداز بیان کیا اللہ فرماتے ہیں فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی شرم کے ساتھ چلتی ہوئی آئی ذرا اندازہ کیجئے جس کے بارے میں رب کہہ رہا ہے کہ وہ شرم کے ساتھ چلتی ہوئی آئی وہ کتنی کو حیادار ہوگی وہ کتنی کو شرم والی ہوگی حیا کے ساتھ شرم کے ساتھ وہ چلتی ہوئی آئی اور آ کر کہنے لگی ان ابی یدعوک لیجزیک میرا باپ تجھے بلاتا ہے تاکہ تجھ کو مزدوری دے اجر ما سقیت لنا جو تو نے ہمیں پانی پلایا ہے ہماری بکریوں کو اس کی مزدوری میرا باپ تجھے دینا چاہتا ہے موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ چل پڑے وہ آگے آگے چل رہی ہے موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور جب وہاں پر پہنچے شعیب نامی آدمی کے پاس اس نے پوچھا کون ہو کہا موسیٰ ہوں کہاں سے آئے ہو کہا میں مصر سے آیا ہوں کیسے آئے ہو کیا معاملہ ہوا سارا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح مجھ سے ایک بندہ قتل ہو گیا پھر میرے قتل کے پروگرام بنے تو میں وہاں سے بھاگ کے آ گیا ہوں یہاں پر آ گیا ہوں میں تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تم یہاں آ گئے ہو اب یہاں پر نہ ڈرو وہ جو ظالم تھے تم ان سے نجات پائے ہو یہاں پر ان کا قانون نہیں چلتا اس لیے تمہیں کوئی نہیں پکڑے گا تم یہاں پر رہو ہاں میں تمہیں پیشکش کرتا ہوں کہ تم ہماری بکریوں کو چراؤ میں تمہیں مزدوری پہ رکھنا چاہتا ہوں تو تیرا کیا خیال ہے کیا تو مزدوری پہ ہمارے پاس رہنے کے لیے تیار ہے اس نے کہا جی بالکل موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے پاس مزدوری کرنے کے لیے تیار ہوں مزدوری کیا کرنی ہے بکریاں چرانی ہیں اب موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی رضامندی کا اعلان کیا تو اس شعیب نامی بندے نے کہا اس نے کہا میں تجھے مزدوری پہ ایسے ہی نہیں رکھنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ یہ میری 2 بیٹیاں ہیں ان میں سے ایک کا میں تیرے ساتھ نکاح کر دوں تاکہ تو ہمارے گھر میں ایک مقدس رشتے کے ساتھ رہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا جناب ٹھیک ہے جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں اس نے کہا لیکن اس کا حق مہر دینا پڑے گا کیا جی حق مہر کیا دینا پڑے گا کہا حق مہر پھر یہ دینا پڑے گا کہ 8 سال بکریاں چرانی پڑیں گی کتنے سال 8 سال بکریاں چرانی پڑیں گی اگر شرط منظور ہے تو میں ان میں سے ایک بیٹی کا نکاح تیرے سے کر دیتا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے منظور ہے اگر ہو سکا تو میں 10 پورے کروں گا نہ ہو سکا تو 8 تو پکے پورے کروں گا اب نکاح ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں اللہ نے قبول کر لی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ٹھکانہ بھی دے دیا رہنے کو اور کھانا بھی دے دیا اور بیوی بھی دے دی اب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر رہتے ہیں اور بکریاں چلا رہے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں جس وقت انہوں نے اپنی مدت کو پورا کیا اور 10 سال مدت پوری کی 10 سال بکریاں چرائیں موسیٰ علیہ السلام نے تو 10 سال بکریاں چرانے کے بعد ایک دن پروگرام بنا کہ میں ذرا پیچھے جاؤں اپنے قوم قبیلے کا پتہ کروں اپنے بھائی اپنی ماں کا پتہ کروں اپنی بہن کا پتہ کروں وہ کس حال میں ہے یہ پروگرام بنا کے تو اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور واپسی مصر جانے کی تیاری پکڑ لی اب جب وہاں سے نکلے راستے میں ابھی مدین سے نکلے تو کوہ طور آتا ہے کوہ طور کے اوپر روشنی دیکھی شام کا ٹائم تھا اپنی بیوی سے کہا تم یہاں پر ٹھہرو میں اوپر جا کے
तो वहाँ से या तो कोई बंदा होगा, उससे कोई खबर लेके आऊँगा, रास्ता मालूम करके आऊँगा, या फिर वहाँ से मैं आग लेके आता हूँ तो यहाँ हम जलाएंगे और जलाकर हम उसको सेकेंगे, रात यहाँ पर बसर करेंगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम बीवी को वहाँ ठहरा के खुद पहाड़ पे गए, वहाँ पर अल्लाह ताला से मुलाकात हुई। बाकी सारा वाक़या वही है जो पहले बयान हो चुका है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा मैं अल्लाह हूँ, और ये जो आवाज़ आई फरमाया मैं अल्लाह हूँ, मेरी इबादत करो। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत के लिए चुन लिया, नबी बना के अल्लाह ने वापस भेजा और फरमाया कि जाओ फ़िरौन की तरफ और जाकर उसको वाज़ करो, नसीहत करो। मूसा अलैहिस्सलाम फिर वापस फ़िरौन के पास आए, फिर उसके साथ वो मुकाबला हुआ, जादूगर बुलाए गए, वो सारा वाक़या पहले बयान हो चुका है। तो ये अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के बचपन का और जवानी का ये तज़किरा इस सूरह अल-क़सस के अंदर जो है ना वो बयान किया है। तो इसी में अल्लाह ने एक और भी बात कारून के वाले से बयान की। बस ये बात बयान करके मैं बात ख़त्म करता हूँ। कारून की बात अल्लाह ने बयान की। कारून कौन था? कारून एक आदमी था और उसके पास बड़े ख़जाने थे, बड़ा माल था, बड़ा ही मालदार आदमी था। इतना मालदार आदमी था कि अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वआतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्ना मफातिहहु लतनूउ बिल उस्बति उलिल कुव्वा, कि उसके ख़जानों की चाबियाँ इतनी ज़्यादा थीं कि जिन चाबियों को एक कुव्वत और ताकत वाली जमात उठाया करती थी। यानी उसके ख़जानों की चाबियाँ उठाने के लिए एक ताकतवर जमात थी जो उसके ख़जानों की चाबियाँ उठाती थी। तो ज़रा अंदाज़ा करें उसके ख़जाने कितने को ज़्यादा होंगे। अच्छा, वो बड़ा अकड़ता था, तकब्बुर बड़ा करता था, गुरूर बड़ा करता था। और जो कमज़ोर ईमानों वाले लोग थे ना, जब वो शाहाना अंदाज से निकलता तो वो कहते हाँ हाँ क्या बात है, काश कभी हमें भी इतना माल मिला होता, ख़जाने मिले होते, हम भी कारून की तरह इस तरह जो है ना वो शाही अंदाज में निकलते, हमारे भी आले दुआले, हमारे भी जो है ना वो खादम नौकर और सिक्योरिटी सारे मामलात होते। तो जो अहले इल्म थे ना वो कहते हैं और नहीं अल्लाह के बंदो, ये दुनिया का माल यहीं पर रह जाना है, आखिरत की फ़िक्र करो। यानी दोनों किस्म के लोग मौजूद थे, को आखिरत की फ़िक्र करने वाले, उनको कारून का ख़जाना मुतासर न कर सका, और जो दुनिया के हरीस थे वो कारून को देख कर बड़े ही जनाब कुर्बान जाते और उसकी बड़ी सिफतें करते और लालच करते कि हमें भी इतना ख़जाना मिल जाए। तो अल्लाह फरमाते हैं उसकी कौम के सियाने लोगों ने उसको समझाया कि आकड़ ना, गुरूर ना कर, तकब्बुर ना कर, ये सब अल्लाह की देन है। कहने लगा कौन सी अल्लाह की देन? ये तो मैं अपने बाप दादा से जो मुझे इल्म दिया गया है उस इल्म की बदौलत में मुझे ये माल हासिल हुआ है। यानी उसने माल के उसूल के अंदर अल्लाह को वैसे निकाल दिया। कहता है ये तो मेरी अपनी इल्म की कमाई है, ये तो मेरी अपनी मेहनत की कमाई है। तो अल्लाह फरमाते हैं फिर आखिरकार एक वक्त आया, क्या हुआ? फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, हमने उसको उसके महल और ख़जानों समेत ज़मीन के अंदर धंसा दिया। ज़मीन फटी और ये कारून अपने महल और ख़जानों समेत उस ज़मीन के अंदर धंस गया। और नबी पाक फरमाते हैं आज तक धंस रहा है, क़यामत तक धंसता ही रहेगा। अल्लाह ने इबरत का निशान बना दिया। इतने खजानों का मालिक होकर वो दौलत उसको बचा नहीं सकी। दौलत पे मान नहीं करना चाहिए, दौलत के ऊपर गुरूर नहीं करना चाहिए, दौलत पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। अगर अल्लाह ने चंद टगे पैसे चिरड़े दिए हैं तो उनकी वजह से इंसानियत की तजलील नहीं करनी चाहिए, किसी को हकीर नहीं जानना चाहिए। याद रखें अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक एक लम्हा भी बहुत बड़ी बात है। लम्हे से पहले अल्लाह हालात को पलट के रख देता है। जो कभी लाख करोड़पति होते हैं, जब अल्लाह का हुक्म आता है तो वो कखपति भी नहीं रहते, मिलिया मेट कर देता है रब सब कुछ। इसलिए गुरूर नहीं करना चाहिए, तकब्बुर नहीं करना चाहिए, फ़ख्र नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह फरमाते हैं हमने उसके ख़जानों समेत उसको ज़मीन में धंसा दिया और हमने उसको निशान इबरत बना दिया। अल्लाह फरमाते हैं फमा कान लहु मिन फ़िया यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह, जब हमने उसको ज़मीन में धंसाया
تو کوئی جماعت، کوئی پارٹی، کوئی یار سجن بیلی دوست اس کی مدد کو نہ آیا، کوئی اس کی مدد کو نہ پہنچا، ہم نے اس کو دنسا دیا زمین میں۔ اس لیے اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں آجزی اور انکساری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔